اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے یہ ان کی آپس کی محاذ آرائی ہے، جس کا ہمارے ساتھ جوڑنا ایک بلا وجہ کی یا جسے کہیں بے پر کی اڑانے والی بات ہے، تو یہ اس کا تو ہمارے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے معاملہ۔ باقی رہی بات بد نظمی پھیلانا، جسے کہا جائے کہ جو کچھ وہاں پہ سنا ہے کہ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی باتیں ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، جیسے جو ٹرانسجینڈر آج یہ قانون بنائے جا رہے ہیں تو تسی کی سمجھتے ہو کہ اسلام دے وارث کوئی نہیں رہے؟ اسلام دے وارث ہیں نا جی۔ یہ احتجاج تو بڑا چھوٹا کام ہے، ہن تیاری کرو، ہن تانوں تن کے رکھ چھڈا۔ وہ وقت بھی چلا گیا جب ہم اپنی پیٹھیں آگے کر دیتے تھے جی کٹو، ہن کسی نے انج دی کوشش کی تھی تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ جھلک تو تسی ویکھ چکے ہو، پھر بھی تانوں سمجھ نہیں آندی۔ طریقے لبیک کے لوگ بڑے عاشقان رسول بنتے ہیں، لیکن انہوں نے داتا دربار اور مسجد کا تقدس پامال کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم محافظ ناموس رسالت ہیں الحمدللہ، ہماری تحریک کا یہ سلوگن ہے اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جو کچھ وہاں پہ وہ ہمارے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں تو یہ اچھی طرح انہیں پتہ ہے کہ یہ مناج اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا، بلکہ دین پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں رہی ہے۔ رہ گئی ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے ہم عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر کورٹ نے مایوس کیا تو پھر فیض آباد سے ہماری ملاقات تو پھر انشاءاللہ ہوگی۔ وہ پھر غیر اللہ سے ان کی مراد وہ ہے کہ نبیوں ولیوں سے مدد مانگنی شرک ہے، ویسے چودھریوں سے مالداروں سے چندہ وندہ مانگنا مدد وہ ان کے ہاں شرک نہیں۔ وہ توحید بھی ان کے اپنے گھر کی، شرک بھی ان کے اپنے گھر کا، خدا بھی انہوں نے خود بنایا ہوا ہے جھوٹ سچ والا، نبی بھی انہوں نے کوئی ایسا ہی بنایا ہوا ہے جو بڑے بھائی کی مثل ہوتا ہے، ڈاکیا کی مثل ہوتا ہے۔ ہمارا خدا بھی بے مثال، ہمارا مصطفیٰ بھی بے مثال۔ اور جو اتنے بڑے گستاخ کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ تعلق داریاں کی بات کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان نہیں وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ جاؤ جا کر کہہ دو یہ ہمارا فتویٰ ہے، بس تم نے جو حلف اٹھایا اس کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اس حلف کے اندر لکھا ہوا ہے میں حضور کو بحیثیت خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اگر تو حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ فتاوی رضویہ میں لکھا، صرف لفظ یتیم مولوی صاحب نے کہہ دیا جمعے میں، تقریر کرتے جمعے میں یا کسی بھی تقریر میں مولانا نے یتیم کہہ دیا، 126 صفحے تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا قلم پھر اینج ہو گیا۔ کیوں جی؟ کل کے رضا ہے خنجر خون خار۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نا دشمنان رسول تے دشمنان دین تے دشمنان صحابہ و آل بیت نو کہہ دے وہ کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ فرمایا میرا یہ جڑا کل کے رضا ہے نا یہ خنجر ہے، تے خنجر بھی او نہیں جڑا سیب کپدا، ہاں جی، تے جڑا کیلے کٹ کے تے جناب وہ کی کہندے نے اس نو فروٹ چاٹ بناندا، اے او خنجر نہیں جے نال فروٹ چاٹاں بندیاں۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار، اے خون پیندا ہے تے ویکھ ویکھ کے نہیں چلدا، ایویں چلدا جویں بجلی چلنی۔ اور آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ فرمایا دشمنان دین اسلام اور صحابہ والے بیت اور حضور کے گستاخوں کو کہہ دو خیر مناؤ، احمد رضا دا خنجر آیا۔ اے مطلب اس گل دا اے اعلیٰ حضرت بریلوی کو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا، پوچھا کس دے واسطے نال پوچھا؟ سید دیدار علی شاہ دے واسطے نال پوچھا۔ انہوں نے کہا اے مولوی تقریر کر دیا نے لفظ یتیم حضور دے بارے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس مولوی نو سمجھ نہیں آئی، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت نے تے حضور دی مبارک قمیص جڑی نا جڑی صرف حضور دے جسم نال لگی،
جد اودا فتاوی رضویہ ذکر کیتا تو پھر کی فرمایا؟ فرمایا قمیص سراپا تقدیس، قدس تقدیس، قدس یقدس تقدیس، فرمایا قمیص دے اندر او تقدیس، او پاکیزگی، او طہارت، او نفاست، او الفت کہ کائنات کسی اور جگہ وہ پائی نہیں جا سکتی، صرف جڑی حضور دے جسم نال لگی۔ ہاں جی، اس دے بارے اعلیٰ حضرت بریلوی دا اے موقف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر جمع صاحب سے مخاطب ہوں۔ اگر دنیا میں جھوٹوں کا ورلڈ کپ ہوتا نا اور پاکستان سے ٹیم قوم یوتھ ہوتی تو کرکٹ تو ہم نہیں کبھی جیتے، لیکن یہ قوم یوتھ نے یہ جھوٹوں کا ورلڈ کپ ضرور جیت کے لانا تھا پاکستان کے لیے۔ یہ پروپوگنڈا کرنے میں اتنے ماہر ہیں نا۔ اب کل سے انہوں نے واویلا ڈالا ہوا ہے، ایاز صادی کی 2018 کی پتہ نہیں کب کی ایک تقریر شیئر کر رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز وہ ہم جنس پرستوں کا قانون پاس ہو گیا، مرد لڑکی لڑکی سے شادی کر سکے۔ ان کو کوئی بتائے یہ قانون 2018 کا پاس ہو گیا ہوا ہے۔ اس وقت ان کی شیرین مزاری، میں آپ کو بھی یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ ہمارا قانون دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو، آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، ان کی شیرین مزاری اس وقت اس قانون کے حق میں تھی، اور نواز شریف کا یہ پاس ہوا قانون تھا، اس کو داد دے رہی تھی اور اس کی تعریف کر رہی تھی کہ پاکستان میں بڑی تعریف ہو رہی ہے اس قانون کی۔ اس وقت تو یوتھ یہ نہیں بولے۔ بات اتنی ہے، انہوں نے صرف ٹی ایل پی کو برا کہنا ہے کہ وہ کدھر ہیں، اور ان کا چاہے 5ویں فیل ہو، ریڈی والا ہو یا کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہو، ان دونوں کی انسانوں کی سوچ ایک جیسی ہے۔ یقین مانیں اگر وہ فادر آف پروپوگنڈا جو ہے نا، جو پروپوگنڈا کا باپ تھا، وہ ایڈورڈ برنے، وہ اس وقت دوبارہ زندہ ہوتا نا اور یوتھیوں کی حالت دیکھ تو کہتا ہے یار مجھے تو، میرے سے تو یہ 10 ہاتھ آگے ہیں پروپوگنڈا کرنے میں۔ وہ شاید شرم کے مارے مار جاتا جتنے یوتھی پروپوگنڈا کرتے ہیں، اور پھر یہ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں۔ ایک بندہ بھی ان میں ریسرچ نہیں کرتا کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ قانون کب کا پاس ہو گیا۔ اور اس وقت جو سینیٹر مشتاق ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس قانون کے اندر کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہیے تاکہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو، لیکن یوتھی قانون پاس ہو گیا، ٹی ایل پی نباہ نہیں کری۔ وہ قانون تو کب کا پاس ہو گیا ہوا ہے، اور ان کے علی محمد خان صاحب شیرین مزاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ اور باقاعدہ جب یہ قانون ڈرافٹ ہو رہا تھا، اوپر پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این اور ایک اور پارٹی کے باقاعدہ سگنیچر تھے ان کی ایم این ایس کے، تب یہ کوئی نہیں بولے، تب تو اس قانون کے حق میں تھے۔ اللہ بھائی یہ قوم یوتھ کو ہدایت دے، پتہ نہیں ہے کیوں ٹی ایل پی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، ان کو کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ملتا، ایسے بلاتے ہیں جیسے پتہ نہیں سعد رضوی جو ہیں ان کے والد صاحب ہیں، کہ ہر وقت سعد حسین رضوی کدھر ہے، خود بھی کچھ کر لو، خود بھی کچھ کر لو پاکستان اور اسلام کے لیے، خود نہیں کچھ کریں گے کیونکہ انڈر میٹرک فیل ہیں سارے۔ انتا نہیں نا بھئی نچن ٹپن آلے نا تسی کھلو جاؤ تو پھر آکھو بھئی سانو آکھنا بھی کچھ نہیں۔ قوم موسیٰ تے بچڑے دی طرح سوئی ساڑھے واسطے معزز نہیں ہو، ساڑھے واسطے گل لے وے کہ ایتھے میں کھڑا یا کل آ کے کوئی اور کھڑا ہو جاوے، جڑا حق دی گل کرے گا اس نال قوم پیچھے کھڑی ہوئے گی۔ بس ایتھے میار ہے نہیں بھئی ایڈا پگڑ بن کے تے ایڈا کرتا پا کے تے واسکوٹ پا کے میں کھڑا ہو گیا تے قوم آ کے نہیں جی اسی پیچھے اکھاں بند کر کے مقام تیز بڑھے دی طرح اسی پیچھے لگ پاواں گے۔ نہیں بھائی، جن کو آج کل فقر کے بخار چڑھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پی رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے، میں کہو جنے بنو ڈٹ کے کھلو، اسی ادھر کھڑے ہیں، گولیاں کھا دیاں، شیل کھا دیں، جیلاں بھگتیاں، 4 شیڈول کالا دم، اسی آکھ دیں آج بھی اتھے کھڑے ہیں، تسی تا 2 دن نال کھڑوتے ہو تا آنکھوں نہ اسی عمران نال کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑو، جنے بنو، تو ساں پیڑ لایا میدان لاؤ، ایک تنقیدہ بھی ہونگیاں، بڑا کچھ ہوئے گا۔ حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھے، پترو پاکستان مکروز سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی، اور مدائن کا صوبہ ہو اور مصر سے قافلہ آ جائے اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں، وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہوں، تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے۔ بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے، لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو،
حضرت عمر پر کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ کہا جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے. جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی عمر بن ایسے زکاتیں ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں.